السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ایک بات بتائیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ اگر ہم رات کو وتر پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور کتنی کم سے کم کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کتنی فجر سے پہلے، اور اگر رات کو وتر پڑھ لیا ہے تو تہجد پڑھنے کے بعد وتر لازمی ہے، یہ بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دراصل یہ جو سوال ہے غالباً اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کی آخری جو رات کی نماز ہے وہ وتر ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حکم موجود ہے تو قاعدہ یہ ہے، اہل علم نے، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ آخری وتر کی جو نماز ہے وہ آخری نماز ہونی چاہیے، اور وتر جو ہے یہ قیام اللیل ہے، قیام اللیل کا حصہ ہے، یہ بھی تہجد ہی کی نماز ہے، یہ دراصل یہ بھی رات کی نماز ہے۔ اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور نماز ہے، اس کو واجب سمجھتے ہیں، اور پھر جو تہجد ہے اس کو نفل سمجھتے ہیں، حالانکہ قیام اللیل یا تراویح یا تہجد یہ تمام کے تمام اسی نماز کے نام ہیں، اور وتر بھی واجب نہیں ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ آپ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا کیا کرتے تھے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ما هو وقت صلاة التهجد؟ متى يبدأ ومتى ينتهي مأجوري؟ ہمیں یہ بتا دیجئے براہ کرم کہ آپ نماز تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تقول السائلة، وہ سوال کو دوبارہ سے ریپیٹ کروا رہے ہیں۔ ما هو وقت صلاة التهجد؟ متى يبدأ ومتى ينتهي مأجوري؟ متى يبدأ ومتى ينتهي، کب شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت اور کب ختم ہوتا ہے؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء۔ یہاں بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور وہ عمر بھر تہجد پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سوچتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اور وہ نیت ہی نہیں کر پاتے کہ تہجد پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے اور علم حاصل کیجئے۔ جب آپ نماز پڑھ لیتی ہیں عشاء کی، جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں عشاء کی، اس کے بعد آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے اور یہ فجر تک باقی رہتا ہے۔ ینتہی بطلوع الفجر، جب آپ فجر کی اذان ہو رہی ہے اس وقت آپ کا تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع الفجر تک۔ آپ اگر پہلی عشاء کی نماز کے بعد فوراً وتر پڑھ لیتے ہیں یا قیام اللیل کر لیتے ہیں یا تہجد پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر بیچ میں اٹھ کر پڑھتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر پھر فجر سے پہلے اٹھتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ فجر کی اذان ہونے لگے اور تہجد میں وہ آپ جو ایک وتر رکعت نماز آپ کی پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ اذان ہو رہی ہے تو آپ وتر کی نماز کو مکمل کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے وتر کی نماز نہیں پڑھی ہے تب اور اذان ہونی شروع ہو گئی ہے تو پھر اس وقت آپ وتر کی نماز نہ پڑھیں بلکہ صبح ہونے کے بعد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو یہاں اس نفل کو، اس نماز کو نفل کہا ہے۔ اور ایک بیہودہ آدمی ہے معذرت کے ساتھ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے نافلۃ لک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفل کوئی ایک ایسی چیز جو کہ کسی کے کام نہ آتی ہو۔ وہ ویڈیو بھی میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ بتائیے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ
کتنی فضیلت والی عبادت ہو سکتی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہو. یہ فضول عبادت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی ہے بس نافلہ تلک. نافلہ تلک کا مطلب انہوں نے بہرحال وہ کسی روز اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قیام کیا کرتے تھے. قیام اللیل من الفرائض من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. تو سنت یہ ہے کہ قیام اللیل آپ عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک کبھی بھی کر سکتے ہیں. ولو بركعة واحدة. ولو برکعۃ واحدہ. یہ دراصل وطر کی جو نماز ہے یہ بھی قیام اللیل ہے, یہ بھی رات کی نماز ہے. تو ایک رکعت بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کی قیام اللیل شمار ہوگی. لكن إذا صلى 3 أو 5 أو أكثر يسلم كل 2 هذا هو السنة. یہاں 2 کر کے آپ نمازوں کو اپنی پڑھ لیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ اللیل مثنا مثنا 2 کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے. اور پھر ایک رکعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری رکعت آپ کی ایک رکعت ہوا کرتی تھی اور اس سے وہ وطر بناتے تھے. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ طلوع فجر تک کبھی بھی وطر صلاۃ التہجد پڑھ سکتے ہیں اور اس میں ممانعت نہیں ہے پوری رات میں. اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ سو کر اٹھیں گے, اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کریں, بلکہ پوری بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اپنے رب سے دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں اگر آپ کو موقع مل جائے, اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. آپ کی صحت ناساز چل رہی ہے, تہجد میں اس بہن کو بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور طاقت عطا فرمائے اور ہر بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا یابی بخش دے. تو تہجد کی نماز عشاء کی فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے اور کم سے کم تعداد اس کی 1 رکعت ہے. شاید آپ یہی جاننا چاہ رہی تھی نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل آپ کے علمی پیاس بجھاتا ہے. پلیز ڈونٹ ویٹ ٹو if you want to support us starting from today supporting us. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا